شہیدی صاحب، زبان بہت سارے مسائل پیدا کرتی ہے انسان کے لیے. میرا خیال ہے کہ جتنی زبان مسائل پیدا کرتی ہے جسم کا اور کوئی عضو اتنے مسائل پیدا نہیں کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ المرء مخبوء تحت لسانہ. انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے. جب انسان زبان کھولتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ انسان اندر سے کیا ہے. اس لیے اگر کوئی شخص اپنی عزت بچانا چاہے تو زبان پر کنٹرول کرے. اگر اپنی حرمت بچانا چاہے زبان پر کنٹرول کرے. اگر معاشرے کے سامنے باوقار رہنا چاہے تو زبان پر کنٹرول کرے. یہ اخلاق اسلامی کے وہ اصول ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھے ہیں. جہاں تک زبان کا دل کی ترجمانی کرنے کا تعلق ہے، اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ انسان جو کچھ اپنے اندر رکھتا ہے وہی اس کی زبان سے نکلتا ہے. اس لیے زبان کا مقدمہ دل کی تربیت ہے. لہٰذا انسان اپنے دل کو اس طرح کا بنائے کیوں جس کے نتیجے میں زبان سے وہ نکلے جو دل میں ہو. لہٰذا دل کی تربیت، روح کی تربیت اور اپنے اندر کی دنیا کو پاکیزہ رکھنا آج کے اس موسم میں خصوصاً رمضان المبارک کے حوالے سے یہ انتہائی ضروری ہے کہ انسان اس فضا سے یہ فائدہ اٹھائے کہ اپنی روح کی تطہیر کرے. جو کہا جاتا ہے کہ زبان بگڑے کام بنا دیتی ہے، بنے کام بگاڑ دیتی ہے، ٹھیک ہے یہ بات؟ دیکھیے، اصل میں بات یہ ہے کہ زبان ترجمان ہے انسان کے اندر کی کیفیت کا. جو اس کے اندر ہوگا وہی اس کی زبان سے نکلے گا. اب یہ جو حدیث ہے اس میں تفقہ ضروری ہے. حدیث میں آپ تفقہ کریں گے تو اس کی گہرائیوں تک پہنچیں گے، لیکن اگر سرسری لیں گے تو ترجمہ کر کے گزر جائیں گے. اگر یہ جو حدیث ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر کی دنیا ایسی ہے کہ وہ اگر آشکار ہو تو وہ صرف زبان کے ذریعے سے ہی آشکار ہو سکتی ہے، کسی اور ذریعے سے نہیں. لیکن اگر اندر کی دنیا پاکیزہ ہے، اندر کی دنیا معطر ہے، اندر کی دنیا نورانی ہے، تو پھر زبان سے جو بات نکلے گی وہ بھی نورانی ہوگی، وہ بھی معطر ہوگی. لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول پاک کی پاکیزہ آل اور اولاد، ان کے پاکیزہ اصحاب اور تربیت شدہ افراد، یا ہمارے اپنے زمانے کے یا اس سے سابقہ بڑے بڑے اولیاء کرام جب بولتے تھے تو آپ نے کبھی بھی ان کی زبان سے ایسی بات کبھی نہیں سنی ہوگی جس سے کسی کی دل آزاری ہو، جس سے کسی کا معاملہ خراب ہو، جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، جس سے کسی کو نقصان پہنچے. لہٰذا اس حدیث میں اس حوالے سے تفقہ کی ضرورت ہے. ہم جیسے لوگ، گناہگار لوگ جن کے اندر کی دنیا مشوش ہے، تاریکی اور مختلف قسم کی صفات سے آلودہ ہے، ان کے لیے اپنے آپ کو بچانے کا واحد رستہ یہ ہے کہ وہ اپنی زبان پر کنٹرول کریں تاکہ دوسروں کے سامنے بے آبرو نہ. وہ کہا جاتا ہے نا، میں حاضرین بھی جو ہے ان سے کوئی سوال اگر کوئی کرنا چاہے تو اس موضوع پر یقیناً یہ آپ لوگوں کا، ہمارا، ہم سب کا مسئلہ ہے. تو اگر کوئی سوال کرنا چاہے آپ میں سے تو وہ کر سکتا ہے. جی